جب جنگیں زیادہ ہو جائیں گی اور ہر جگہ سے ظلم بڑھتا جائے گا، یہاں تک کہ عرب میں بھی کوئی اسٹرانگ حکومت نہیں ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ کیسا آپ کا اسلامی سوال اسٹوڈیو میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج دیکھیں گے قیامت کی کچھ نشانیاں جو حضور مفتی سلمان اظہری صاحب بیان فرما رہے ہیں، اور اس ویڈیو کو ہم لوگ پوری دیکھیں گے تاکہ ہم کو اس بات کا علم ہو جائے کہ قیامت کی کچھ نشانیاں بیان فرمائے کیا کیا نشانیاں ہیں۔ آئیے زیادہ نہیں دیر کرتے ہوئے ویڈیو کو شروع کیجیے اور ویڈیو کو اینڈ تک بنے رہے۔ یہ حدیثوں کی روشنی میں اب میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ تو ابھی نظر آ رہی ہے، کوئی اسٹرانگ حکومت نہیں، وہ کٹ پتلی ہے، کبھی اس کو امریکہ ہانکتا ہے، کبھی رشیا ہانکتا ہے، کبھی چائنا ہانکتا ہے۔ تو یہ عرب میں کوئی اسٹرانگ حکومت، مضبوط حکومت نہیں ہوگی، اور مسلمان جب زیادہ قتل ہونے لگیں گے تو سب اکثر ہجرت کر کے مدینے چلے جائیں گے۔ جو بچے ہوئے ہوں گے وہ مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کر جائیں گے۔ اب مدینہ طیبہ میں مسلمان رہ رہے ہوں گے، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ان الایمان لا یأذر الی المدینہ کما تأذر الحیۃ الی جحرہا۔ ایمان جو ہے مدینے سے نکلا ہے، اور گھوم پھر کر کے پوری دنیا سے ایمان واپس مدینے میں ویسے ہی آ جائے گا جیسے سانپ اپنے سوراخ میں واپس آتا ہے۔ ایمان والے سب مدینے پہنچ جائیں گے۔ اب وہاں جانے کے بعد لوگوں میں یہ بات کثرت سے پھیل جائے گی کہ اب ان حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ بہت مجبور ہو چکے، کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ تو اس وقت جو مدینے میں تھے علماء صلحاء سب بیٹھ کر کے مشورہ کرتے ہیں کہ ہم کو امام مہدی کو تلاش کرنا ہوگا، اور یہ وہ زمانہ ہوگا جب امام مہدی مدینے میں پیدا ہو چکے ہوں گے۔ یہ وہ زمانہ ہوگا جب امام مہدی مدینے میں ہوں گے۔ امام مہدی جن کی بشارت اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں میں عطا فرمایا، ان کا نام حضور کے نام پر ہوگا، ان کا نام محمد ہوگا، اور ان کے والد کا نام بھی حضور کے والد کے نام پر ہوگا، اور اللہ کریم کی طرف سے بھیجے جانے والے اس روئے زمین کے وہ آخری خلیفہ راشد ہوں گے۔ مدینہ طیبہ میں وہ ہوں گے، لیکن وہ اپنے آپ کو چھپا کر کے رہ رہے ہوں گے۔ اب لوگ جب انہیں تلاش کرنے ہوں گے، اس دوران کئی جھوٹے مہدی بھی تیار ہوں گے، کیونکہ امام مہدی کا چیپٹر سب نے پڑھا ہے۔ جھوٹے مہدی دعویٰ کریں گے لیکن مار کھائیں گے، مریں گے، جیلوں میں جائیں گے۔ یہ جھوٹے مہدیوں کا یہی ہوتا رہے گا۔ امام مہدی اپنے آپ کو چھپا رہے ہوں گے کہ کہیں لوگ مجھے پکڑ کر حاکم نہ بنا لیں، امام نہ بنا لیں۔ اب لوگ جب تلاش زیادہ کر دیتے ہیں تو پھر امام مہدی کو کچھ لوگ مدینہ طیبہ میں پہچاننے لگتے ہیں، تو امام مہدی مدینہ چھوڑ کر مکہ آ جاتے ہیں، مکہ ہجرت کر کے آ جاتے ہیں۔ اپنے آپ کو چھپا کر کے رہ رہے تھے مکہ مکرمہ میں، یہی رمضان کا موقع، وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہوں گے، حجر اسود کے قریب لوگ۔ اچھا یہ بھی میں بتا دوں، جتنے دنیا میں ابدال، اقطاب، اولیاء ہوں گے وہ سب ہجرت کر کے اس وقت مکہ میں پہنچے ہوں گے۔ مکہ میں سارے اولیاء ہوں گے اس وقت، اور طواف کے دوران سب لوگ پہچان لیں گے امام مہدی کو، اور ان کو پکڑ لیں گے، اور ان کا ہاتھ پکڑ کر سارے لوگ کہیں گے اب ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، آپ امام برحق ہیں اور آپ ہمارے حاکم ہو جائیں۔ امام مہدی منع کر رہے ہوتے ہیں، اسی وقت آسمان سے ایک آواز آتی ہے۔ اس آواز میں خاص یہ کہا جاتا ہے ھذا خلیفۃ اللہ المہدی، یہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہے۔ اس آواز کو سن کر سب ٹوٹ پڑتے ہیں، امام مہدی سب کو بیعت کرتے ہیں، پھر واپس یہی قافلہ لے کر مدینے پہنچتے ہیں روضہ رسول پر۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب پہنچتے ہیں تو اہل مدینہ بھی ان کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، اور ایک پوری فوج تیار ہوتی ہے۔ یہ انقلاب کا دور ہے، جتنی جنگیں ان کتوں نے کی تھی، جتنا ظلم رچایا تھا پوری دنیا میں،
اب ریورس ہونے کا ٹائم آ جاتا ہے. حضرت امام مہدی اس فوج کو لے کر ملک شام کی طرف جاتے ہیں. حالات ملک شام کے ایسے ہو چکے ہوں گے کہ ملک شام میں عیسائیوں کی حکومت قائم ہو چکی ہوگی. ابھی تو نہیں ہے, یا انڈائریکٹ ان سے کسی کا تعلق ہے تو یہ ہمیں پتہ نہیں, لیکن حدیث میں یہ ہے کہ عیسائیوں کی حکومت ملک شام میں قائم ہوگی اور یہودی فتنہ مچا رہے ہوں گے ہر جگہ. قتل عام جو مسلمانوں کا سب سے زیادہ کرنے کی کوشش ہے وہ یہودیوں کی طرف سے ہے. امام مہدی مکہ مکرمہ سے نکل کر ملک شام کی طرف جائیں گے, اور مسلمانوں کی جو قلت تھی, جو چھوٹی سی جماعت تھی, یہ جب نکل کر کے وہاں آئے گی ملک شام, بہت بڑی جنگ ہوگی جس کو ملحمۃ الکبریٰ کہا گیا ہے. امام مہدی کی قیادت میں یہ جنگ ہوگی. سارے کفار, عیسائی, یہودی سب مقابل میں آ جائیں گے. ان کی تعداد جو حدیث میں بتائی گئی ہے وہ 80 جھنڈوں کے نیچے آئیں گے, اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 لوگ ہوں گے. اور یہ مسلمانوں کی نہیں ہے, یہ کفار و مشرکین کی. تقریباً یہ 9,60,000 کی تعداد بنتی ہے کفار و مشرکین کی. 9,60,000. مسلمانوں کی تعداد کتنی ہوگی یہ تو نہیں پتا. اس کے بعد جنگ جب شروع ہوتی ہے, پہلے دن مسلمانوں کا 1/3 حصہ میدان چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے. جو کمزور دل تھے وہ چلے جائیں گے, اور ان کے متعلق کہا گیا ہے کہ یہ ایسے لوگ ہوں گے جن کی توبہ کبھی نہ قبول ہوگی, اور روئے زمین کے سب سے بدترین لوگ ہوں گے. وہ سب سے بدترین لوگ ہوں گے جو میدان چھوڑ کر بھاگ چکے ہوں گے. 1/3. دوسرے دن 1/3 شہید ہو جائیں گے, قتل ہو جائیں گے. تیسرے دن اللہ تعالیٰ اس مومنین کی قلیل جماعت کو فتح مبین عطا فرمائے گا, اور اس کے بعد ملک شام کے سارے انتظامات امام مہدی کے ہاتھ میں ہوں گے. دمشق جب وہ آئیں گے, دمشق کی جامع مسجد سے امام مہدی اپنے انتظامات و انصرامات کو سنبھالیں گے. پھر وہاں سے امام مہدی اسی فوج کو لے کر قسطنطنیہ جو موجودہ استنبول ہے اس کو فتح کرنے کے لیے نکلیں گے. اس وقت وہ بھی عیسائیوں کے ہاتھ میں ہوگا. اب جب امام مہدی یہاں آئیں گے, صرف ایک ہی دن میں قسطنطنیہ یعنی استنبول فتح ہوگا, اور اس کی بھی کیفیت بتائی گئی ہے, مسلمانوں کے صرف نعرے تکبیر سے فتح ہوگا. صرف اس لیے کہ ایسی ہیبت طاری ہوگی ان کفار و مشرکین کے دلوں میں. پورا شہر فتح ہوگا. امام مہدی یہ شہر فتح کر کے واپس ملک شام آئیں گے, دمشق میں آئیں گے. اب یہ وہ وقت ہوگا جب امام مہدی مسجد سے انتظامات و انصرامات سنبھال رہے ہیں, اور کثیر جنگیں اس وقت بھی ہوں گی, لیکن ہر جنگ میں اللہ تعالیٰ امام مہدی کو فتح عطا فرمائے گا, ہر جنگ میں. اور یہودی دسیسہ کاری کر رہے ہوں گے, امام مہدی کو ختم کرنے, قتل کرنے کی بہت کوششیں کر رہے ہوں گے. پھر امام مہدی ان یہودیوں سے لڑتے رہیں گے. اس وقت اللہ کی بارگاہ میں امام مہدی بھی دعا کرتے ہیں کہ مولا ان ظالموں سے ہمیں نجات عطا فرما. اور یہودی بھی جگہ جگہ اس بات سے پریشان ہوں گے کہ امام مہدی نے ان کا بیڑا غرق کر رکھا ہے. جہاں جاتے مقابل میں یہ شکست کھاتے ہیں, مر جاتے ہیں, اور ان کے مقابل میں کوئی آ نہیں پا رہا ہے. تو پھر ایران کے ایک علاقے میں یہ یہودی کثرت سے دعا میں مشغول ہوں گے. یہ وہ زمانہ ہوگا جب عراق اور شام کے بیچ میں دجال ظاہر ہوگا. دجال جس کے متعلق حدیث پاک میں تفصیلاً بہت ساری باتیں آئی ہیں. دجال آئے گا, وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا, آنکھیں دونوں ہوں گی, ایک آنکھ اس کی نظر آئے گی, اور اس کی آنکھ کے کنارے کافر لکھا ہوا ہوگا جس کو مسلمان دیکھ کر پہچان لیں گے. اور وہ بڑا بھاری بھرکم طاقتور ہوگا, اور اللہ تعالیٰ اس کو بہت سارے خارق عادات چیزیں عطا کرے گا. وہ ظاہر ہوگا اور سب سے پہلے یہودیوں میں آ کر کے ہی بیعت لے لے گا, یعنی اپنے آپ کو پہلے رسول بنائے گا. اور پھر سارے یہودی, حدیث پاک میں تو ہے کہ اصفہان ایران کے 50,000 یہودی اس کی فوج میں شامل ہوں گے. ہاں,
جس کو یہ مسیحا کہتے ہیں اور اس کے انتظار میں بلیاں چڑھا رہے ہیں، یہ ظاہر ہوگا عراق اور شام کے بیچ میں ہے، اور پھر یہ سب یہودی دجال کی فوج میں شامل ہوں گے. دجال ایسے نکلے گا روئے زمین پر، حدیث پاک میں یہ سب ملتا ہے کہ وہ آسمان سے گاہے گا تو آسمان سے بارش برس جائے گی، زمین سے سبزہ نکلنے لگے گا، کسی کو مار کے دوبارہ زندہ کر کے دکھائے گا، یہ سب چیزیں وہ کر کے دکھائے گا. یہاں تک کہ چلتے چلتے زمین سے کہے گا تیرے اندر جتنے خزانے ہیں نکال، زمین پورے خزانے باہر کرے گی. اور جب وہ آگے چلتا رہے گا تو یہ خزانے شہد کی مکھیوں کی طرح اس کے پیچھے جھنڈ کی طرح چلتے ہوں گے خزانے. اور دنیا کے لالچی لوگوں کو ایک سکہ ہی چاہیے بس، جس کے پاس مال ہے اس کے پیچھے غلامی. بہت بڑا فتنہ ہوگا، بہت بڑی آزمائش ہوگی، لیکن جو ایمان والے ہیں حدیث میں ہے اس دن بھی وہ نہیں بہکیں گے، اس دن بھی وہ نہیں بہکیں گے. وہ غضب کا ایمان ہوگا ان لوگوں کا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کے فتنے سے مقابلہ کرنے والے جو مومن ہوں گے نا، اس کا فتنہ دیکھ کر کے بھی ایمان پر قائم ہوں گے، ان کے لیے حضور نے فرمایا وہ بغیر حساب کے ہی جنت میں جائیں گے. ان کا حساب نہیں ہوگا، وہ بنا حساب کے جنت میں جائیں گے. تو دجال روئے زمین پر گھوم رہا ہوگا اور فتنہ مچا چکا ہوگا. پہلے تو رسول کہتا رہا، اس کے بعد پھر خدائی کا دعویٰ کرے گا کہ میں خدا ہوں. اس کی خدائی کو ماننے والے وہ یہودی بھی ہوں گے، عیسائی بھی ہوں گے، بہت سارے مسلمانوں میں بھی گمراہ ہو چکے ہوں گے. جن کا پہلے سے ایمان مضبوط نہیں تھا وہ اس کے پیچھے چل پڑیں گے. وہ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو کافر بنا چکا ہوگا. میرے عزیزو، دجال تو بہت بڑی بڑی چیزیں دکھا رہا ہے، آسمان سے بارش برسا کر کے، زمین سے سبزہ اگا کر کے. اور اس وقت کئی لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں. یہاں تو چھوٹی موٹے باباؤں کے پیچھے ہی گمراہ ہوتے ہیں. آج تو چٹھی نکال کر دکھا رہا ہے بابا، تو بھیڑ لگ چکی ہے کہ تم کیا کھائے ہو، کیا پیے ہو، کیا سوچ رہے ہو، چٹھی میں نکال کر کے دکھاؤں گا. چٹھی والے بابا کے پیچھے ہی ہزاروں چلے جاتے ہیں، تو دجال والے بابا کے پیچھے کتنے جائیں گے؟ لیکن حدیث پاک کی روشنی میں مفسرین نے، محدثین نے فرمایا کون لوگ اس دن محفوظ رہیں گے، کون لوگ اس دن محفوظ رہیں گے. دجال کی شکل جیسی بھی ہو، لیکن وہ جو چیزیں خارق عادات دکھا رہا ہوگا لوگ اچنبے سے دیکھ رہے ہوں گے. اچھا ایک بات اور بھی بتا دوں، آپ گھر میں بیٹھے ہوں، کوئی مسجد میں ہوں گے، شور آئے گا کہ وہاں پر خدا اتر پڑا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اور عجیب و غریب چیزیں دکھا رہا ہے. آسمان کو کہہ رہا ہے تو آسمان بارش برسا رہا ہے، زمین کو کہہ رہا ہے تو زمین خزانے نکال رہی ہے. کچھ لوگ جو گھر میں بیٹھے ہوں گے، توجہ، یہ بہت اہم بات کہہ رہا ہوں، کہیں محفل میں ہوں گے، مسجد میں ہوں گے، جب یہ شور آئے گا تو کچھ کہیں گے کہ چلو ہم بھی جا کر دیکھ کے آتے ہیں. تو کچھ لوگ یہ کہہ کر کے اٹھیں گے اور جا کر کافر ہو جائیں گے. اور کچھ لوگ وہ ہوں گے جو جیسے سنیں گے اپنے آپ کو گھر میں ایسے مضبوط بند کر لیں گے کہ ان کو ہوا آنے کی بھی خواہش نہ رہے، اس طرح اپنے آپ کو محفوظ کر لیں گے. اور بزرگوں نے لکھا ہے کہ اس وقت اس کے فتنے عروج پر ہوں گے، لوگوں میں صرف اور صرف چرچا یہی ہوگا. اسی لیے میں اکثر یہ میڈیا کو دجالی میڈیا کہتا ہوں. اس کی وجہ یہی ہے کہ دجال کے آدھے سے زیادہ کام یہ میڈیا والے کرتے ہیں. سب جگہ پھیلائیں گے افواہیں، بہت جھوٹ کو سچ کر کے دکھاتے رہے، سچ کو جھوٹ کر کے دکھاتے رہے. یہ میڈیا یہی سب کام کرتی رہے گی. اس وقت کون لوگ محفوظ رہیں گے؟ بزرگوں نے لکھا ہے دجال کے قریب بھی جائے گا کوئی بندہ، لیکن اس کو دیکھ کر نہیں گمراہ ہوگا. تو یہ کون ہوگا؟ جس کا سینہ حضور کی محبت سے بھرا ہوگا. یہ وہی ہوگا جس کے لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا، تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھیں. حضور کے قدموں میں جو پڑے ہیں وہ غیر کا منہ کیا دیکھیں. کون نظروں میں جچے دیکھ کے تلوا تیرا. اب یہ دجال گھومتا ہوا جب فتنہ بہت برپا کر چکا ہوگا، مکہ جائے گا، پہلے یہ یمن جائے گا، یمن میں بھی بہت فتنہ پھیلائے گا، اس کے بعد پھر مکہ آئے گا. مکہ کی سرحدوں کو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے محفوظ کر رکھا ہوگا. فرشتے اسے داخل ہونے نہیں دیں گے، ماریں گے.
اور داخل نہیں ہو سکے گا. پھر مدینہ جائے گا. مدینہ طیبہ اپنی پوری فوج لے کر کے داخل ہونے کی, 2 شہروں کے علاوہ پوری دنیا کے ہر شہر گھومے گا. ہر شہر گھوم چکا ہوگا 2 شہروں کے علاوہ, مکہ مکرمہ, مدینہ طیبہ. مدینہ طیبہ کی سرحد پر آئے گا, وہاں پر بھی اللہ کے فرشتے پہرا دے رہے ہوں گے. میرے مصطفیٰ کا شہر ہے, دجال نہیں آ سکتا. لیکن اس کا شہرہ جب مدینے کے باہر بہت پھیل چکا ہوگا, مقام جرف ایک جگہ ہے, وہاں تک وہ پہنچ چکا ہوگا جہاں آج بادشاہ نے ایک پیلس بنایا ہوا ہے. ان لوگوں نے ایک پیلس بنا کر رکھا ہے وادی جرف میں. وہاں تک پہنچے گا تو مدینہ طیبہ کے ایک عالم وہ جائیں گے, اس سے مناظرہ کریں گے, ڈیبیٹ کریں گے. صرف مناظرے کے کرنے کی وجہ سے اس عالم دین کو وہ قتل کر دے گا. قتل کر کے اس کے بعد پھر ان کو دوبارہ زندہ کرے گا, اور اس کے بعد کہے گا کہ دیکھا میری طاقت. اس عالم دین کا کہنا ہوگا اب تو مجھے تیرے دجال ہونے پر اور زیادہ یقین ہو گیا, اس لیے کہ میں نے میرے مصطفیٰ سے سنا ہے. وہ مار کر کے دوبارہ زندہ کرے گا. اور اس عالم کا دوسرا چیلنج یہ ہوگا کہ میں نے اپنے حبیب سے ایک اور بات سنی ہے, اب کی بار اب تو مار کر کے دکھا. دوسری بار حدیث پاک میں ہے, دوسری مرتبہ اس عالم کو قتل کرنے کی 1000 کوشش کرے گا لیکن مار نہیں سکے گا. وہ عالم ربانی بیان کریں گے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی ہوئی علامات یہی ہیں, ایک بار قتل کر کے اٹھائے گا لیکن دوبارہ وہ مار نہیں سکے گا. یہ فتنہ پھیلا ہوگا دجال کا, اور یہ گھومتے پھرتے ملک شام پہنچے گا جہاں امام مہدی ہوں گے. امام مہدی یہودیوں سے جنگ کرتے کرتے اور دجال کے فتنوں سے فیس کرتے کرتے وہاں پر ہوں گے ملک شام میں, دمشق میں, دعا کر رہے ہوں گے اللہ ان کے فتنوں سے بچا. ایک عصر کی نماز ہوگی,